قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹا سبق جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق کا ٹائٹل، عنوان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاضی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اسم اشارہ ہے، اور واحد مؤنث قریب کے لیے عربی زبان میں جو اشارہ استعمال کیا جاتا ہے وہ حاضی ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے حاضہ اس میں اشارہ کو جو ہے وہ دیکھا تھا، اور وہ حاضہ کا اشارہ جو ہے وہ مذکر قریب کے لیے اور واحد اسم کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شاید صاحب میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حاضی ہی کلمہ ہے، یعنی کلمہ حاضی ہی، یہ حاضہ کا مؤنث ہے، یعنی حاضی ہی حاضہ کا مؤنث ہے، یعنی جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا کیا ہے؟ حاضی ہی، اور خبر کیا ہے؟ حاضہ کا مؤنث ہے۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں عربی میں۔ حاضی ہی حاضہ کا مؤنث ہے، عربی بنانی ہے اس کی۔ جی ماشاء اللہ۔ تو جر میں حاضہ آج ہی تو آپ نے پڑھا ہے ابتدائی لیسن میں کہ واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو مزید، یہ جو آپ کی عربی سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ حاضی ہی مبتدا بن گیا، حاضی ہی مؤنث حاضہ، یعنی الکلمۃ حاضی ہی مؤنث حاضہ، یعنی کلمہ حاضی ہی جو ہے یہ حاضہ کا مؤنث ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ لے جی اب سبق کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، حاذ ابن حامد۔ حاذ ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، وحاذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو حاذہ مذکر واحد کے لیے اور حاذہ مؤنث واحد کے لیے، اور قریب کے لیے یہ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ من حاذہ، یہ کون ہے؟ پہلے ہم کرتے ہیں شبیر صاحب، من حاذہ، یہ کون ہے؟ اب ہم مؤنث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ من حاذہ، یہ کون ہے؟ حاذہ اخت المہندس، حاذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اہیا ایضاً مہندسۃ، اہیا، اب اس میں ایک لفظ ایڈ ہوا ہے ایضاً۔ ایضاً آپ دیکھتے ہیں کہ آلسو، انگریزی میں آلسو کا مترادف لفظ ہے۔ اہیا ایضاً مہندسۃ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا، نہیں، ہیا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من حاذہ، سیارۃ من حاذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ نو، یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ گاڑی کس کی ہے وہ اور ہوگا۔
सय्यारतु मन हाज़िही, ये किसकी गाड़ी है? सय्यारतु मन किसकी गाड़ी? हाज़िही, ये बस उसको है के साथ जोड़ दें, ये किसकी गाड़ी है? हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, ये डायरेक्टर की, प्रिंसिपल की गाड़ी है। मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही मिकवातुन, ये स्त्री है। हाज़िही मिकवातुन, ये स्त्री है। तो आप देख रहे हैं कि मुअन्नस अस्मा जो हैं उनके लिए हाज़िही इस्तेमाल हो रहा है, और मुअन्नस की दो अक़साम आपके सामने इब्तिदाई जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें आई थी, एक मुअन्नस हकीकी और दूसरी मुअन्नस गैर हकीकी या लफ्ज़ी मुअन्नस। तो मुअन्नस हकीकी तो वो मुअन्नस होती है जिसके मुकाबले में फिल वाक़े मुज़क्कर मौजूद होता है, जैसे आपने देखा यहाँ पर बिन्तुन का लफ्ज़ जो है मुअन्नस हकीकी है, इसलिए कि इसके मुकाबले में इब्नुन का लफ्ज़ मौजूद है। इसी तरह उख्त, ये एक मुअन्नस हकीकी है क्योंकि इसके मुकाबले में अख का लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान में मौजूद है। इसके अलावा तबीबा, ये एक एडजेक्टिव है, सिफत कह लें आप, इसके मुकाबले में तबीब मौजूद है। इसी तरह मुहंदिस जो मौजूद है उसके मुकाबले में आप मुहंदिसा हम कह रहे हैं कि मौजूद है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हकीकी मुअन्नस नहीं है बल्कि उन्हें लफ्जी तौर पे मुअन्नस बोला जाता है, वो गैर हकीकी मुअन्नस कहलाते हैं, और उनमें दो तरह के अस्मा आते हैं, एक अलामती मुअन्नस होते हैं और एक सिमाई मुअन्नस होते हैं। अलामती मुअन्नस वो मुअन्नस होते हैं जिनमें मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, और मुअन्नस की अरबी जुबान में 3 अलामतें होती हैं जिनमें से एक अलामत जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो गोलता है। तो आप देखें अब यहां पर मिकवातुन, मिकवातुन इसमें गोलता मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है, इसलिए इसके लिए आप देखें कि हाज़िही इशारा भी मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया। हाज़िही मिकवातुन, ये स्त्री है, और स्त्री आपको पता है कि हमारे उर्दू में मुअन्नस है, इसलिए कि छोटी या हमने मुअन्नस की अलामत मानी थी उर्दू में, कि उर्दू में हमारे यहाँ जिस इसमें आखिर में छोटी या आ जाए वो गालिब गुमान होता है कि वो मुअन्नस इसम है। हाँ जी, लिमन हाज़िही, लिमन हाज़िही, ये किसकी है? ठीक, यानी लाम जो है लामे जारा, ये दो माना में इस्तेमाल होता है, फॉर के माना में भी इस्तेमाल होता है और बिलोंग्स टू के माना में भी इस्तेमाल होता है। यानी फॉर, मैं कहता हूं कि हाजल कलमु ली ज़ैदिन, ये कलम जैद के लिए है। यहां पर मैं फॉर के माना में इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कलम जैद के लिए है। क्या मतलब है कि ये कलम जैद इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने के बाद यहां पर छोड़कर चला जाए। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि हाजल कलम ली ज़ैदिन और फिर तर्जुमा करता हूं कि ये कलम जैद का है, दिस पेन बिलोंग्स टू जैद, तो अब क्या मतलब है कि ये कलम जैद की मिल्कियत है, ये कलम जैद का है, तो अब जाहिर बात है वो इसका मालिक है, उसे चाहे छोड़ के जाए चाहे लेके जाए। अरबी में कोई फर्क नहीं है, अरबी में इस्लाम जारा जो है ये दो मफहूम दे रहा है, फौर का मफहूम भी दे रहा है और मिल्कियत का मफहूम भी दे रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट से फिर आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। कुरान मजीद में जैसे आपने देखा, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है। तर्जुमा अगर करेंगे आप तो अल्लाह को तो जरूरत नहीं है ना, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह के हैं, अल्लाह उनका मालिक है, अल्लाह की मिल्कियत है, वो अल्लाह के लिए तो नहीं, अल्लाह ने कौन सा इस्तेमाल करना है उन्हें। तो ये फिर कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि कहां पर आपने लामे जारा का तर्जुमा जो है वो के लिए करना है और कहां पर तर्जुमा आपने का जो है उर्दू में का बिलोंग्स टू के माना में करना है। तो लिमन हाज़िही, ये किसकी है? लिमन हाज़िही, ये किसकी है? हाज़िही ली खालिदिन, हाज़िही ली खालिदिन, ये खालिद की है। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही, दर्राजतुन आप फिर देखें गोलता के साथ एक इसम आ रहा है और इसके माना होते हैं बाइसिकल, साइकिल के। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही, क्या ये अनस की साइकिल है? ला, नहीं, हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है। हाज़िही जदीदतुन, हाज़िही जदीदतुन, ये नई है।
وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٌ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. حاضی ساعت علی، حاضی ساعت علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہیا جمیلتن جدن، جدن ایک لفظ ایڈ ہوا ہے. جدن جو ہے انگریزی میں ویری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہیا جمیلتن، اب دیکھیں ہیا ضمیر ہے، ضمیر پرسنل پروناؤنس، اور واحد مؤنث کی ضمیر ہے، اور واحد مؤنث کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ ساعتن کے لیے، گھڑی کے لیے. ٹھیک، تو پروناؤن آپ کسے کہتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں. پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. تو ساعتن کی جگہ پر آپ ہیا کی ضمیر عربی میں استعمال کر رہے ہیں، اور انگریزی میں کیا استعمال کریں گے؟ اٹ. تو اٹ کا لفظ جو ہے وہ اگر مذکر کے لیے کریں گے تو ہوا عربی میں، اور مؤنث کے لیے کریں گے تو ہیا. تو جو میں چارٹ آپ کو بنواتا ہوں ضمائر کا آپ کے سامنے، تو اس میں ہی کے لیے ہوا، شی کے لیے ہیا، اور اٹ کو درمیان میں رکھتا ہوں کہ وہ ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مذکر اور مؤنث ہونے پر. ٹھیک ہے، تو ہیا جمیلتن یہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے جدن بہت. اٹ از ویری بیوٹیفل. ہاذہ ملعقۃ، ہاذہ ملعقۃ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، بولتا کے ساتھ آ رہا ہے، تو مؤنث ہے، مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی اور علامتی مؤنث. ملعقۃ کہتے ہیں اسپون، چمچ. ہاذہ ملعقۃ یہ ایک چمچ ہے. وہاذہ قدر، وہاذہ قدر. اب یہ قدر کا لفظ ایک آپ کے سامنے آیا ہے. اب وہ مؤنث سمائی کی جو لسٹ ہم نے بنائی تھی اس میں متفرق اسماء میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. قدر کا لفظ عربی زبان میں مؤنث بولا جاتا ہے، اور قدر کہتے ہیں ہم اردو میں کہیں گے ہانڈی، یعنی کوکنگ پاٹ. ہنڈیا کے لیے لفظ یہ استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے. وَهَذِهِ قِدْرٌ، اور یہ ہنڈیا ہے. الملعقۃ فی القدر، قدر لفظ ہے، قدر. اسے اچھی طرح یاد کر لیں کیونکہ آپ اسے آگے قدر اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھیں گے. تو قاف زیر کے ساتھ ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ ہنڈیا میں ہے، چمچ ہنڈیا میں ہے. اس کے بعد ایک گائے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس گائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاذہ بقرۃ الفلاح. فلاح کہتے ہیں کسان کو. ہاذہ بقرۃ الفلاح یہ کسان کی گائے ہے. اس کے بعد ہاذا انفن، ہاذا انفن یہ ناک ہے. وہذا فمن، وہذا فمن اور یہ منہ ہے. ہاذہ اذن، ہاذہ اذن یہ کان ہے. وہذہ عین اور یہ آنکھ ہے. وہذہ ید، وہذہ ید اور یہ ہاتھ ہے. وہذہ رجل اور یہ ٹانگ ہے. تو پارٹس آف باڈی آپ کے سامنے کچھ آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کو ہاذا کے ساتھ بیان کیا گیا اور کچھ کو ہاذہ کے ساتھ بیان کیا گیا. تو مؤنث سمائی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جو جسمانی اعضاء جوڑے کی شکل میں ہے وہ عرب مؤنث استعمال کرتا ہے، اور جو ایک ہیں انہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جب قاعدہ کہہ دیا جاتا ہے تو ایکسیپشن از دیئر. ٹھیک ہے، آپ کو ایسے شاید اعضاء جوڑے کی شکل میں مل جائیں جو عرب مذکر استعمال کریں. ہاذا انفن یہ ناک ہے. وہذا فمن اور یہ منہ ہے. ہاذہ اذن یہ کان ہے. وہذہ عین یہ آنکھ ہے. وہذہ ید یہ ہاتھ ہے. وہذہ رجل اور یہ ٹانگ ہے. تو مؤنث پورا سبق آپ کہہ لیں کہ اس میں ریوائز کر دیا گیا، یعنی پورا ہمارا لیکچر وہ ایک لیکچر یا 1.5 لیکچر یا 2 لیکچرز پہ کہہ لیں کہ جو مشتمل ہمارا لیسن وہ اس ایک 1.5 پیج پہ مکمل ہو گیا. یعنی مؤنث اسم، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی. غیر حقیقی کی 2 اقسام، مؤنث علامتی، مؤنث
سمائی علامتی میں گولتا مؤنث کی بڑی علامت 3 میں سے ایک، اور مؤنث سمائی میں اعضاء جسمانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں، اور متفرق اسما کچھ اس میں ڈال دیے گئے ہیں. بہرحال یہ تھا آپ کا لیسن. آپ ایکسرسائزز کی طرف آ جائیں جی. ایکسرسائز ہے ہماری اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ. جی عرفان پہلا جملہ پڑھیں. ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ، یہ مسجد ہے اور یہ اسکول ہے. جی حافظ صاحب. من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. جی. ھذا دیک وھذہ دجاجۃ، جی دیک مرغا، یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے. ھذا ابن المدیری، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے. وھذہ بنت المدرسی، اور یہ استاد کی بیٹی ہے. جی شاہد صاحب. ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی امی ہے. جی کیونکہ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے جی یاسر کی ماں ہے. ظاہر ہے اردو ہماری تقاضا کرتی ہے ادب کا، تو یہ یاسر کی مدر ہیں، یہ کہہ لیں گے یاسر کی والدہ ہیں. اس طرح کر کے ہم ترجمہ اس کا کر لیں گے. جی. اینا قدر اللحمی، اینا قدر اللحمی، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور قدر ہانڈی، ہنڈیا. گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے؟ گوشت کی ہنڈیا کہاں ہے؟ ہیا فی الثلاجتی، ہیا فی الثلاجتی. الثلاجۃ، یہ ایک نیا لفظ آیا فریج کے لیے. اب دیکھیں نا، فریج ہم اردو میں فریج استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب نے اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ ڈرا کیا ہے، الثلاجۃ. تو ہیا فی الثلاجتی، وہ فریج میں ہے. تو اب یہ چونکہ آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، قدر اور یہ چمچ جو آیا تھا آپ کا ملعقۃ، اور پھر یہ الثلاجۃ، تو انہیں استعمال میں لائیں، گھر میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر بھی چڑھ جائیں گے یہ. جی اگلا صحیح صاحب آخری جملہ بولیں. ھذا باب وھذہ نافذۃ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. نیکسٹ ایکسرسائز ہے جی ما ھذا و ما ھذہ، ما ھذا و ما ھذہ. ہاں جی میں سوال کرتا ہوں، ایک تصویر سے آپ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف سے بائیں طرف کو ہم چلتے ہیں. جو تصویر آ رہی ہے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں سوال کروں گا اور آپ نے اسی کا جواب دینا ہے. جی حبیب صاحب پہلا سوال آپ سے. ما ھذا، ھذا قلم، ماشاء اللہ. جی امیس. ما ھذا، ھذا کتاب. جی سہیب. حسیب صاحب. ما ھذہ، ھذہ سیارۃ. جی ما ھذا، ھذا قمیص. ما ھذا، ھذا مفتاح. ما ھذہ، ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ. ما ھذا، ھذا مسجد. جی ترتیب ذرا ہماری خراب ہو گئی. جی عرفان بیت پہ آ جائیں. جی ما ھذا، ھذا بیت. جی مسجد ہو گیا. آگے حافظ صاحب. ما ھذا، ھذا باب. ما ھذہ، ھذہ ید. ما ھذا، ھذا فم. پورا جواب دیں نا. ما ھذا، ھذا انف. ما ھذہ. نو انہوں نے مثنیٰ نہیں پڑھایا آپ کو، اس لیے آپ نے ابھی صرف 2 ٹانگیں دکھائی گئی ہیں تو ایک ٹانگ، اب ایک ٹانگ تو نہیں لگا سکتے تھے نا وہ تصویر میں، تو تصویر میں انہوں نے دونوں ٹانگیں دکھا دی. ھذہ رجل.
ہاں جی ویسے ماشاء اللہ چونکہ آپ بنیادی سبق پڑھ چکے ہیں تو ان دونوں ٹانگوں کو رکھ کے کیا جملہ بنائیں گے؟ پھر ہاذانی کہاں لگے گا؟ ہاتانی، ہاتانی رجلانی، ہاتانی رجلانی. تو ما ہاذی، ہاذی رجلن. نیکسٹ ما ہاذی، ہاذی عین. جی حبیب صاحب ما ہاذی، ہاذی مکواتن. جی یاد رکھ لیں استری. جی ما ہاذا، ہاذا کرسی. ما ہاذا، جی حسیب صاحب ما ہاذا. کرسی کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ کرسی کے اوپر آپ کو ستارہ ہے نا. ہاذا ستارہ، ہاں جی ہاذا نجمن. ما ہاذی، ماشاء اللہ ہاذی دراجتن. ما ہاذی، ہاذی ثلاجتن. تو ابھی صاحب آپ کو مل گیا ثلاجتن کسے کہتے ہیں؟ فریج ہے، ریفریجریٹر ہے یا فریزر ہے، سب کچھ آ گیا. لیں جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا، تو پڑھ المثالہ، مثال کو. اقرا المثالہ، مثال کو پڑھ. وکون، اور بنا جملن، کچھ جملے بنا. علی غرارہ، علی غرارہ. تو ایکسرسائز میں ایک نیا لفظ آ گیا غرار. غرار عربی زبان میں کہتے ہیں نمونے کو، پیٹرن. ٹھیک ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے علی غرارہ، آن اٹس پیٹرن. یعنی یہ ہا کی ضمیر شاہ صاحب کس طرف جا رہی ہے ذرا بتائیں؟ جب واحد مؤنث سوری یہ آپ کی تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ضمیر جب بھی آئے گی نا، غائب کی ضمیر جب بھی آئے گی وہ کسی طرف لوٹانی ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیں کس طرف لوٹ رہی ہے یہ؟ علی غرارہ، آن اٹس پیٹرن. جملن، جملن تو دیکھیں غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث آتی ہے. تلک حدود اللہ لا تقربوها وتلک الامثال نضربوها للناس لعلهم یتفکرون. جی عرفان، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ علی غرارہ. ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے میس کا. جو میس مثال کی طرف آیا، سمپل. اقرا المثالہ، اس مثال کو پڑھیں، پھر اس کے پیٹرن پہ، اس مثال کے پیٹرن پہ کچھ جملے بنائیں. مثال ہے جی محمد طالب اور آمنۃ طالبۃ. یہ ایک مثال ہے. محمد طالب یعنی ایک طرف انہوں نے مذکر رکھا ہے اور دوسری طرف مؤنث رکھ کر دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور جو آپ کہہ لیں کہ مذکر رکھا ہے، دوسرے جملے میں مؤنث اسی کے مطابق ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی محمد طالب کہا ہے کہ محمد از اے اسٹوڈنٹ، تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آمنۃ طالبۃ، آمنہ از اے اسٹوڈنٹ. حامد طبیب، ماشاء اللہ. فاطمۃ طبیبۃ. جی عامر. ہوا مسلم، ہی مسلمۃ. تو اصل میں سبق چونکہ دیکھیں مؤنث پر بیس کر رہا ہے، تو وہ آپ کو مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ بھی سکھا رہے ہیں کہ عام قاعدہ مذکر سے مؤنث بنانے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس جو مذکر اسم ہے اس کے آخری حرف کو آپ زبر لگا کر گولتا کا اضافہ کر دیں. طالبن، طالب ہے نا، تو طالباتن، آخری حرف کو زبر دی اور گولتا لگا دی. طبیب، طبیباتن. مہندس، مہندساتن. ٹھیک ہے، تو عام قاعدہ یہی ہے. ابن، ابناتن. ویسے تو بنتن بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن عام قاعدہ یہ ہے. معلم، معلماتن. مدرس، مدرساتن. جی عرفان.
الباب مغلق، النافذۃ مغلقۃ، یہ دروازہ بند ہے تو پھر کھڑکی بند ہے. جی. المندیل وسخ، المندیل وسخ، رومال میلا ہے. جی پورا تو کر لیں جملہ. الید وسخۃ، الید وسخۃ، یعنی ہاتھ میلا ہے، ہاتھ گندا ہے، تو کہنا ہو تو آپ کو ہاتھ چونکہ مؤنث ہے اس لیے وسخۃ لفظ استعمال ہوگا اس کے لیے. یعنی یہ پورے جملے ہی ہیں، مبتدا اور خبر سے مل کر جملے بن رہے. جی. الشاء حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، قہوہ گرم ہے. یعنی دیکھیں ہمارے ہاں چائے جو ہے وہ اردو میں مؤنث ہوتی ہے اور قہوہ مذکر ہے، تو عربی میں چائے مذکر ہے اور قہوہ مؤنث ہے. تو ہر زبان کی اپنی تذکیر و تانیث ہے، یہ رول ہے اصل میں. ہر زبان کی اپنی تذکیر و تانیث ہے. لازمی نہیں ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اگر اردو میں مذکر بولا جا رہا ہے تو وہ عربی میں بھی مذکر بولا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر عربی میں مذکر بولا جا رہا ہے تو اردو میں وہ لازماً مؤنث بولا جائے گا. ہو سکتا ہے دونوں زبانوں میں مذکر ہو سکتا ہے دونوں زبانوں میں مؤنث ہو، اور ہو سکتا ہے ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری میں مؤنث ہو. جی اگلا جملہ. جی. المسجد بعید، المدرسۃ بعیدۃ، ماشاء اللہ. جی. الطالب مریض، الطالبۃ مریضۃ. الحصان سریع، الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے. جی. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے. جی سعید. القمر جمیل، الشمس جمیلۃ. الاب جالس، الاب جالس، الام جالسۃ، الام جالسۃ. لیں جی اگلی ایکسرسائز صحیح، کل ہم نے کیا تھا صحح یصحح، صحح یصحح تصحیحا، صحیح کرنا تصحیح کرنا. تو اس سے پہلے امر ہے صحیح الجمل الآتیۃ، ملا کر پڑھیں گے صحیح الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو صحیح کریں. ہاں جی جملوں کو صحیح کرنا ہے. جملہ غلط لکھا گیا ہے جی امیس، پہلا جملہ جو غلط لکھا گیا ہے وہ ہے حقیبۃ من ھذا، حقیبۃ من ھذا. کیا ہوگا یہ جملہ صحیح؟ حقیبہ کے معنی ہے بیگ، حقیبۃ من ھذہ. حقیبہ کیونکہ گولتا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ علامتی یعنی غیر حقیقی یا لفظی مؤنث ہے، تو اسے ٹھیک کر کے لکھا جائے گا حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے؟ جی حسیب. الغرفۃ مفتوح، یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے اسے درست کر دیں. الغرفۃ مفتوح، اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم بالکل صحیح کریں گے، یہ کمرہ کھلا ہے. الغرفۃ مفتوح، کمرہ کھلا ہے. لیکن عربی میں جملہ غلط ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ جی ہاں جی الغرفۃ مفتوحۃ، الغرفۃ مفتوحۃ، مفتوح مذکر ہے، مفتوحۃ مؤنث ہے. الغرفہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی. جی ہاں جی غلط جملہ جو ہے پہلے وہ بول دیتا ہوں میں. ھذا سیارۃ الطبیب، ھذا سیارۃ الطبیب، ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے. شاہ صاحب ڈاکٹر تو مذکر ہے، گاڑی مؤنث ہے. کیونکہ دیکھیں مرکب اضافی میں دو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. تو مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہوتی ہے، تو اس مضاف کے اعتبار سے اشارہ آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ کہیں جی
ڈاکٹر بھی تو ہے، ڈاکٹر مذکر ہے تو اس کی وجہ سے اشارہ نہیں، اصل حیثیت کس کی ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. جی اگلا جملہ جی گلزار صاحب. ہاں جی غلط جملہ تھا، حاذہ مفتاح السیارتی، تو اس کو صحیح کر کے بول دیا حاذا مفتاح السیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے. اب دیکھیں چابی اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. جی شبیر صاحب. جی جملہ ہے پہلے میں بول دوں آپ کے سامنے، این السیارۃ، این السیارۃ، گاڑی کہاں ہے، ہوا فی الشارع، ہوا فی الشارع. جی اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں جی یہاں پر ہیا آئے گا اس لیے کہ گاڑی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور گاڑی مؤنث ہے، تو جب آپ گاڑی کے لیے ضمیر استعمال کریں گے تو وہ ہیا کی ضمیر استعمال کریں گے، ہیا فی الشارع. اگلی ہماری جو تمرین ہے، اگلی ایکسرسائز ہے وہ ہے اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جی ان کو آپ نے پڑھنا ہے. جی عامر پڑھیں پہلا جملہ، ھذا لمحمد وذالک لحامد. ھذا لمحمد، یہ محمد کی ہے، وذالک لحامد، اور وہ سوری میں نے محمد کی ہے کہہ دیا ترجمہ، مذکر ہے ھذا، یعنی یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے. کیونکہ اشارے جو ہیں یہ مذکر کے اشارے ہیں تو اس لیے ترجمہ ہم اردو میں مذکر کے اعتبار سے کریں گے. جی دوسرا جملہ ہے عرفان، لمن ھذہ، ھذہ لیاسی. ہاں جی انہوں نے دیکھا خاص طور پہ کہا ہے مع ضبط اواخر الکلمات، ان کو آپ نے ضرور بولنا ہے، اسے مطلب منہ میں نہیں بولنا. ہاں انہیں پتا ہے کہ آپ نے یہی غلطی کرنی ہے، یہی آپ نے منہ میں اس کو ایسے کر دینا ہے کہ میرے تک آواز نہ پہنچے. تو یہ سوال اس لیے انہوں نے آپ کے لیے رکھے ہیں کہ آخری جو کلمات ہیں نا ان کی پروننسیشن جو ہے، ان کی اینڈنگ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. تو لمن ھذہ یہ کس کی ہے، ھذہ لیاسر، یہ یاسر کی ہے. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ. جی للہ المشرق والمغرب. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہاں جی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. یہ ہی کیوں کر رہا ہوں میں ترجمہ؟ دیکھیں باتیں یہ آگے کی ہیں لیکن چونکہ آپ کورس کر چکے ہیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہاں پر حصر کا مفہوم ہے. اور حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں آپ ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دیتے ہیں. آپ جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے نا. تو مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. جملہ اسمیہ کی یہی اجزاء ہیں. تو مبتدا اگر پہلے رکھیں تو آپ کہیں گے جی المشرق والمغرب للہ. جیسے کہ آپ دیکھیں پیچھے والا جو جملہ تھا الحمدللہ، الحمد مبتدا تھا اور للہ جار مجرور، اسے خبر بنا دیا گیا خبر کی غیر موجودگی میں. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اگر میں خبر کو آگے کر دوں اور مبتدا کو پیچھے کر دوں، یعنی خبر کو پہلے لے آؤں اور مبتدا کو پیچھے لے جاؤں تو جملہ کیا بنے گا؟ للہ الحمد، للہ الحمد. تو اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. آپ ترجمہ کریں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں. یعنی جس پہ آپ زور دے رہے ہیں نا وہ ہی اس کے بعد لگائیں گے. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اگر للہ الحمد ترجمہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اصل جملہ تھا المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، لیکن للہ کو آپ پہلے لے آئے تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. تو یہاں پر ایک فارمولہ عربی میں دیا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. تقدیم ما حقہ التاخیر. تقدیم
تقدیم ما حقہ التاخیر، آگے کر دینا اس کو جس کا حق پیچھے کرنا ہے، جس کا حق پیچھے ہونا ہے، وہ یفید الحصر، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، حصر، کسر اور تخصیص، یعنی وہ چیز جس کا حق تھا پیچھے ہونا اس کو آپ آگے لے آتے ہیں تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ تو مبتدا کا حق ہے کہ وہ پہلے آئے، اور خبر کا حق کیا ہے؟ وہ بعد میں آئے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ خبر کو اٹھا کر پہلے لے آتے ہیں، تو اس کا حق تھا بعد میں آنا، لیکن آپ نے اس کو پہلے کر دیا تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو۔ تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ آپ جب ترجمہ دیکھیں گے نا تو بعض اوقات الحمدللہ ایک ترجمہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، تو وہ اس حصر کے مفہوم کے ساتھ ترجمہ نہیں بنتا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اسی کا ترجمہ ہوگا للہ الحمد کا۔ لے جی، اس سبق کے آخر میں الکلمات الجدیدہ تو آپ کے سامنے آئے ہیں، المکوات، الدراجۃ، الملعقۃ، القدر، البقرۃ، الفلاح، الانف، الفم، الاذن، الید، الرجل، الشای، الام، الثلاجۃ، القہوۃ، سریع، النافذۃ اور جدن۔ جی الحمدللہ ہمارا چھٹا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سبق نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی